أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما منع اور منع نہیں کیا الناس لوگوں کو ان یؤمنوا اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں اس جب آ گئی ہم ان کے پاس الہدا ہدایت ویستغفروا اور بخشش مانگیں ربہم اپنے رب سے اللہ سوائے اس بات نے کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس سنت الاولین پہلے لوگوں کی او یاتیہم یا آ جائے ان کے پاس العذاب و عذاب قبلا سامنے سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو دیکھتے ہیں جو ان کے فائدے کی ہوتی ہے اس کو فوراً اختیار کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس بات کو دیکھتے ہیں اور پھر غور و فکر کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں یہ چیز ہمارے فائدے میں ہے یا نہیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، جب فائدہ نظر آتا ہے تو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ لاپرواہ بے پرواہ قسم کے ہوتے ہیں، تو ان کو بات سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ چیز ہے، اس کو اختیار کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اختیار نہیں کرو گے تو یہ نقصانات ہوں گے۔ تو بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے، انسان کو فائدہ بتلایا جائے یا اس کو نقصانات سے آگاہ کر دیا جائے تو بات کو مان لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ضدی قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک درست بات جو ان کے فائدے کی ہے ان کو منوانے کے لیے بعض اوقات ان کو مارنا پڑتا ہے۔ جب ان کو مار پڑتی ہے تو پھر اس چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسے غور کیجئے، کلاس ہوتی ہے، اس کے اندر استاد ایک سبق دے دیتا ہے کہ یہ سوال یاد کر کے آئیں، اور استاد سمجھاتا ہے یہ بات کہ جس نے یاد کیا تو اس کو یہ فائدہ ملے گا کہ سالانہ امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے گا، پھر زندگی کے امتحانات کے اندر بھی اس کو کامیابیاں ملیں گی، اس کو بڑی اچھی نوکری مل جائے گی، سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اور جو یاد نہیں کرے گا فیل ہو جائے گا، زندگی میں بھی ناکام ہو جائے گا، فیل ہونے کی صورت میں، پاس نہ ہونے کی صورت کے اندر اس کو نوکریاں نہیں ملیں گی۔ لیکن یہ بات سمجھانے سے بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں، سوال یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کو 2 ڈنڈے لگیں۔ جب 2 ڈنڈے لگتے ہیں تو پھر وہ سب یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو اہل مکہ ہیں ان کو ہر زاویے سے جو ایمان نہیں لا رہے یہ نقطہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو تمہارے پاس لوگوں حق آ گیا ہے، ہدایت تمہارے پاس آ گئی ہے۔ قرآن کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، لوگوں اگر اس کو تم اختیار کرو گے تو دنیا بھی حسین ہوگی، آخرت بھی حسین ہوگی، دنیا میں بھی تم کو فائدہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی تم کو فائدہ ہوگا، اور اس حق کو، اس دین کو، اس اسلام کو اختیار نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر بھی تم ذلیل ہو سکتے ہو، اور آخرت کے اندر ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو نقطہ ہے، حق کو اختیار کرنے کا فائدہ ہے اور اختیار نہ کرنے کا نقصان، ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا گیا، مثالوں کے ذریعے بھی، معجزات کے ذریعے سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے بھی ان کے سامنے یہ ساری بات رکھ دی۔ اب بھی جو ایمان نہیں لا رہا، ہر طرح کی بات واضح ہو جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہا، تو بس وہ کسی اور چیز کے انتظار میں نہیں، اس چیز کے انتظار میں ہے کہ اس کے سامنے عذابات آئیں، ایسے
جیسے فرعونیوں کے سامنے آئے، اس کے بعد یہ مانے گا۔ یہ انتظار میں کہ اس کے اوپر خون کا عذاب آئے، ایمان لانے کے لیے اس بات کے انتظار میں کہ اس کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آئے، ایڈی دل کا عذاب آئے، سیلاب کا عذاب آئے، کاسالیوں کا عذاب آئے، یا یہ اس انتظار میں ہے کہ ایسا عذاب آئے جو بالکل کلیتاً ان کو ختم کر دے، جیسے فرعون کے اوپر بحر کلثم کی موجوں میں آیا۔ اور اس وقت اس نے ایمان لانا چاہا، ایمان لے آنے لگا، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، نافع نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ بات ذکر کر لی کہ منع نہیں کیا الناس لوگوں کو ان یؤمنوا، اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، یا بخشش مانگیں ربہم اپنے رب سے، الا یاتیم سوا اس بات نے کہ آ جائے ان کے پاس سنت طریقہ الاولین پہلے لوگوں کا، اور یاتیم یا آ جائے ان کے پاس العذاب و عذاب کو بلا سامنے سے۔ باقی تو ہر طریقے سے سمجھا دیا کہ صرف یہی ایک طریقہ باقی ہے کہ اس کے انتظار میں، اگر عذاب کے انتظار میں ہیں تو یاد رکھیں عذاب آ جائے اور اس کے بعد ایمان لانا چاہیں، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا جو بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، تو موت سے پہلے ایمان لائے، قیامت سے پہلے ایمان لائے، ایسے عذاب سے کہ جیسا فرعون کے اوپر آیا اس سے پہلے ایمان لائے۔ اگر موت کا غرغرہ شروع ہو جائے، اللہ کا مستقلاً عذاب اس کے اوپر شروع ہو جائے جیسے فرعون کے اوپر شروع ہوا، یا قیامت آ جائے، اس کے بعد اگر ایمان لانا چاہیں گے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَا نُرْسِلُ، ہم نہیں بھیجتے المرسلین رسولوں کو، الا مگر وہ خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں، وہ منذرین اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں۔ تو انبیاء آتے ہیں اور لوگوں کو یہ بات بتلا دیتے ہیں کہ لوگوں، جو بندہ مومن ہو جائے گا وہ خوش ہو جائے، اس کی آخرت بہترین ہوگی اور دنیا کے اندر بھی دل کا سکون اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ لیکن جو ایمان نہیں لائے گا تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ظلم کو اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آخرت کے اندر کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ یجادلوا، اور جھگڑا کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کفر، جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، باطل طریقے سے، لیدحضوا بھی، تاکہ نیچے کر دکھائیں اس کے ذریعے سے الحق حق کو۔ جب ان کے پاس پیغمبر آ جاتا ہے تو پھر کیا بات کرتے ہیں؟ یہ بات ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ پیغمبر کہاں ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ یہ بات کہہ کر کے حق کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، اس کی پیغمبری کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تسلیم نہیں کرنا چاہتے، یہ کہہ کر کے کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، یہ حق کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ واتخذوا، اور بنائے انہوں نے آیاتی، میری آیات کو، مذاق کرے، یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ پردے کے حکم کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اذان ہوتی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جس وقت قرآن کے اندر یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ جہنم کے اندر درخت بھی ہے، پھر اپنی محفلوں کے اندر جاتے ہیں اور ٹھٹھے اڑاتے ہیں، دیکھو یہ جہنم، اس کے اندر آگ اور اس کے اندر درخت، یہ کیسی عجیب باتیں ہیں، یہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی آیات کو، اللہ کے معجزات کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، وما انذروا، اور ان تنبیہات کا جو ان کو کی جاتی ہیں۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں سزا مل سکتی ہے، تو یہ سزا کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں جس عذاب سے روز روز ڈراتے ہو وہ لا کر کے دکھا دو، جس قیامت سے روز روز ڈراتے ہو وہ لا کر کے دکھا دو۔ تو یہ عذاب کہ جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہی ان کو ایک دن گھیر لے گا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو نعوذ باللہ اس بوڑھے کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، خشکی کے اوپر اس کشتی کو چلائے گا، اس کا مذاق اڑایا، پیغمبر کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، ان کے معجزے کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، تو وہی کشتی جس کا مذاق اڑا رہے تھے وہی ان کے لیے ایک لحاظ سے عذاب کا باعث بن گئی کہ بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، جو لوگ کشتی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور باقی لوگ جو کشتی کا مذاق اڑا رہے تھے، جو اس کے اندر بیٹھے نہیں ہیں، وہ عذاب سے دو چار ہو کر کے رہ گئے۔ وما منع، اور منع نہیں کیا الناس لوگوں کو، ان یؤمنوا، اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں، اس جا آگے ہم ان کے پاس الہدا، ہدایت، وہ یستغفروا، اور بخشش مانگیں ربهم، اپنے رب سے، الا
مگر یاتیم اس بات نے کہ آ جائے ان کے پاس سنت و طریقہ الاولین پہلے لوگوں کا، اور یاتی آ جائے ہم ان کے پاس العذاب و عذاب کو برا سامنے سے، وما نرسل اور ہم نہیں بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مگر مبشرین وہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، وہ منذرین اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، وہ یجادل اور جھگڑا کرتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کے بالباطل باطل طریقے سے لیدخذوا بھی تاکہ نیچے کر دکھیں اس کے ذریعے سے الحق کا حق کو، واتخذوا اور بنایا انہوں نے آیاتی میری آیات کو، وما انذروا اور ان تنبیہات کو جو ان کو کی گئیں ہزوا مذاق بنایا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک